آلہ الاطہار واصحابہ الاخیار من یومنا الی یوم القرار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاءہ الا المتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ہیں، تمام خوبیاں اسی کو زیبا ہیں۔ وہ ساری کائنات کا خالق ہے اور ہر شے کا حقیقی مالک ہے۔ صلاۃ و سلام نبی کی جماعت پر، بالخصوص سید الانبیاء والمرسلین کی ذات اقدس پر جی لگا کر درود شریف کا نذرانہ پیش فرمانے۔ اللہم صلی علی سیدنا الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات و بعد الممات انکا قریب مجیب الدعوات وانت علی کل شیء قدیر۔ اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس سال پھر جانشین غریب نواز، خلیفہ غریب نواز، سلطان الطارقین، اولاد سرکار فاروق اعظم حضرت صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس میں حاضر ہونے کی سعادت عطا فرمائی۔ آپ جانتے ہیں یہ تقریر کا موقع نہیں ہوتا، بلکہ یہ فقط حاضری لگانے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ ابھی بڑی دیر سے آپ حضرات کئی گھنٹوں سے اس محفل میں الحمدللہ تشریف فرما ہے۔ اللہ آپ سب کی حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے اور بارگاہ سرکار صوفی پاک سے ہمیں اور آپ کو بے پناہ فیضان عطا فرمائے آمین۔ میرے بعد آپ کو بلبل راجستھان قاری محمد شریف صاحب پالی کو سننا ہے اور آج انشاءاللہ شریف صاحب مکمل پہلے سے زیادہ تیاری کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ ایک کلام میرا یہ لائے ہیں عبید اللہ حیدری نقشبندی صاحب کا لکھا ہوا ہے اور پھر ایک کلام کے لائے ہیں جو خود لکھ کے لائے ہیں۔ آپ ان کو سننا ہے۔ الحمدللہ ہمارے راجستھان کے مشہور اور راؤنڈر شخصیت حضرت مولانا نوشاد احمد بیکانیری صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ شریف صاحب کے بعد کچھ اشعار بھی پڑھیں گے اور کچھ الفاظ بھی کہیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام ہوگا۔ یقیناً پچھلے سالوں کے مقابل یہ اس سال تھوڑی سی محفل اپنے وقت سے آگے بڑھ رہی ہے، لیکن ثنا خان کی لسٹ بہت لمبی چوڑی تھی اور صوفی کی چوکھٹ پر کسی کے دل شکری کی جائے، شریف باسری صاحب اور ان کی پوری ٹیم اس کا خیال رکھتی ہے کہ کسی قسم کی کسی کی دل آزاری نہ ہو، چونکہ یہ وہ دربار ہے جہاں چینٹی کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، جہاں چینٹی کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ اور یہ سلطان طارقین کی چوکھٹ ہے، بڑے بڑے اللہ والے۔ ابھی فیروز اشرفی صاحب میرا پچھلے سال کا کلام پڑھ رہے تھے، ولی خود آتے ہیں کرنے گدائی میرے صوفی کی۔ یہ سلطان طارقین کی چوکھٹ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کا اپنا ایک منشا اور ان کی اپنی ایک سوچ۔ درویش نہ آست کے مشہور جہاں است، درویش آست کے بے نام و نشاں است، یہ ان کی زندگی ہے۔ انہوں نے کبھی بادشاہوں کی طرف بھی توجہ نہ فرمائی۔ التمش جیسا بادشاہ بھی اگر مرید ہونے کے لیے آیا تو سلطان طارقین نے اسے مرید نہ فرما کر ارشاد فرمایا، ہم فقیروں کو بادشاہوں سے کیا لینا دینا ہے؟ دنیا میں بہت اللہ والے ہیں، بے مثال اللہ والے ہیں اور ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے۔ میں کسی کو افضل و مفضول بنانے کی بات نہیں کر رہا، مگر میں نے جہاں تک پڑھا ہے سلطان الطارقین صوفی پاک وہ شاید اکیلی ذات ہے جو نذرانے قبول بالکل نہیں کرتی۔ بڑے احتیاط کے ساتھ بولو، کبھی نذرانہ قبول نہیں کرتی۔ وہ ایک ایسی ذات حضرت صوفی سرکار کی۔ آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں، چناؤ کا وقت ہے، کرکٹ کا دور ہے، حالات ایسے ہیں کہ میری قوم کا نوجوان یہ بھول جاتا ہے کہ ہمارے رشتے کسی سے ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ بروز قیامت ان کے سامنے ہمیں جا کر کھڑا ہونا ہے، ہمارا ان کی چوکھٹ پہ کر آنا جانا ہے۔ تو اس بات کا کم سے کم خیال رکھا جائے کہ حلال اور حرام کا امتیاز رکھا جائے۔ یہ طرح طرح کے اپلیکیشنز، یہ طرح طرح کے جو ہے وہ ایپ نکال دیے گئے ہیں جس سے ہماری نوجوان نسل کو حلال اور حرام کا فرق جو ہے بھلایا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ صوفی سرکار کی بارگاہ ہے، یہاں مال مشکوک کا بھی خیال رکھا جاتا۔ حرام مال تو بہت دور کی بات ہے اور حرام والوں کو کیا ملے گا وہ نہیں جانے کہ کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ صوفی حمید الدین کا احتیاط اتنا زیادہ تھا کہ اپنی ساری زندگی تھوڑے سے کھیت میں آپ سبزیاں اگاتے تھے،
ذریعہ معاش تھا، یہ ان کی زندگی گزارنے کا ذریعہ تھا ان کا۔ تھوڑے سے کھیت میں سبزی اگاتے تھے اور اس سبزی کو اپنے گھر میں لا کر استعمال کرتے تھے، جو ایکسٹرا ہوتی تھی اس کو بیچ کر کچھ مال اپنے گھر میں لاتے تھے۔ اس کے علاوہ کوئی کام ایسا نہیں کرتے تھے جو سورس آف انکم کہلائے، یعنی آمدنی کا ذریعہ کہلائے۔ اللہ رب العزت سے حضور کریم کی رضا کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے خواجہ ہندوستان کے فیضان سے ان کا دل اتنا روشن ہوا کہ قدرت کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے اپنی زندگی میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ کی پاسداری کے لیے جی جان لگائی، بلکہ قرآن کا انہی مقدس لوگوں کا اس پر، اس آیت کریمہ کا ان مقدس لوگوں پر اطلاق ہوتا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ کہ لوگوں، وہ لوگ جو نفس کو خواہشات سے روک لیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ان کا ٹھکانہ جنت ہے، کہ ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور نفس کی کیا بات کی جائے سلطان الطارقین، تو اس مقدس ذات کا نام ہے جہاں نفس والے آ کر بھی اپنے میلے کچیلے دل کو بھی روشن کر کے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رَبِّكَ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ۔ اللہ کے ولی لغوی ترجمہ تو نہیں ہوتے اس کے دوست مگر وہی جو متقی ہے۔ ہاں، یعنی اس کا دوست، اللہ کا دوست وہی ہوتا ہے جو تقوی والا ہے، جو پرہیزگاری والا ہے۔ آپ کسی بھی محفل نعت میں یا کسی بھی محفل منقبت میں یا کسی بھی محفل میں جائیں اور جا کر آپ یہ سوچیں کہ نہیں میں بالکل فیضان سے مالا مال ہو گیا اور حلال و حرام کا فرق ہوں، میں آج اس سرکار صوفی کی اور سے صرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ میرے جو بھائی، میرے جو یہاں آنے والے دوست اگر اس طرح کی کسی بیماری میں ملوث ہیں تو خدا را آج صوفی کے دربار سے پلٹنے سے پہلے اس گناہ سے توبہ کر کے پلٹنا۔ یہ صوفی سرکار کا دربار ہے، یہاں بڑے بڑے بادشاہ بھیک لینے آتے ہیں اور سلطان محمد تغلق جیسے لوگ روزہ بنانے کی اجازتیں مانگتے ہیں، لیکن ہر جس بادشاہوں کو اجازت نہیں ملتی تب جا کے وہ تغلق نے کہا اتنی دور دروازہ بنایا تھا، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہیں پڑھا تو نہیں۔ غوث العالم تاریخ السلطنت قدوۃ الکبریٰ محبوب غزنوی، میر کبیر سلطان سید محمد اوحد الدین مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی مخدوم چوتھا جب بارگاہ سلطان الطارقین میں آتے تھے کئی قدم دور کھڑے ہو کے واقع وہ مخدوم پاک جو ندی کے پانی کو ٹکلوں سے اوپر نہ آنے دیں، جو بنارس کے بتوں کو جلا دیں، جو مولانا عبدالغنی کے لیے مورتیوں سے بات کروا دیں، جو جادو سے کسی کو اگر گائے بنا دیا گیا ہو تو جادو کرنے والی خاتون کو ایک زبان سے سور کہہ دیں کہ وہ خاتون سور ہو گئے۔ اتنی عظیم المرتبہ ذات جب بارگاہ صوفی میں آتی ہے تو سر جھکا کر ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوتی ہے۔ میری اوقات کیا ہے کہ میں سلطان الطارقین کی بارگاہ میں منقبت کے الفاظ کو ہوں، یہ تو شہنشاہ کی یہ کرم نوازی ہے کہ آپ کو یہاں بیٹھنے کی اجازت دی ہے اور مجھے یہاں کھڑے ہونے کی اجازت دی، ورنہ التمش جیسا ولی جس چوکھٹ پر بھکاری بن جائے اس کو بھی لوٹا دیا جاتا ہے۔ وہاں چھپا کی اوقات کیا ہے؟ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی، پورا ملتان پورا ہے لاہور میں، انہی ملتان والوں کے نام سے ملتان پورا ہے، لیکن ان سے مباحثہ کس بات پر ہوتا تھا؟ حضرت بہاؤالدین ملتانی کہتے ہیں حضور نذرانہ لے لیا کیجیے اور قبول کر کے اگر نہیں استعمال کرنا ہے تو کسی کو بانٹ دیا کیجیے۔ صوفی سرکار فرماتے ہیں کہ بہاؤالدین اگر بانٹنا ہی ہے تو خود کما کے بانٹو نا، نذرانے بانٹنے کی کیا بات کر رہے ہو؟ اس طرح کی معاملات اس ذات خدا سے بات کی فکر کی تھی۔ اور پھر اسی طرح واقعہ ہے مشہور تھا کہ بہاؤالدین ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جناب والا پیسے بھیجے تھے تاکہ دیکھیں کہ وہ صوفی صاحب وہاں بیٹھتے ہیں، شاید ان کو کوئی نذرانہ دینے والا نہیں ہوگا۔
اس لیے سرکار زلفی ایسا کہتے ہیں، انہوں نے پیسے بھر کے بھیجے، ایک صندوق بھر کے ملتان سے، اور کہا لے جاؤ اپنے خادم سے، کہا سلطان الطارقین کی خدمت میں بہاؤ